اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 120 سے 124 تک 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، 5 آیت۔ کچھ آیات بیشتر شہر مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ ایک شہر کی مثال اللہ بیان فرماتے ہیں جو کسی وقت بڑا پرامن شہر تھا اور اس کے اندر رہنے والے بڑے اطمینان اور چین سے رہتے تھے، یہاں تک کہ اس شہر والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، جس کی پاداش میں اللہ نے ان کو بھوک اور بے خوفی کا لباس پہنا دیا، خوشحالی کا لباس اتار دیا، امن کا لباس اتار دیا، اس کی جگہ بھوک کا لباس اور بدامنی کا لباس جیسے ان کو، یعنی مطلب کہ قحط سالی مسلط کر دی اور خوف مسلط کر دیا۔ کیوں مسلط کر دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، اور نعمت کون سی؟ نبی کریم علیہ السلام۔ شہر کون سا تھا؟ مکہ مکرمہ۔ تو آج کی آیات میں، یعنی پہلی 4 آیات میں اسی شہر کے بانی ان کے فضائل اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی، جنہوں نے اس کی امن اور سلامتی کی دعا کی تھی، وہ عظیم شخصیت کون ہے؟ تو فرماتے ان ابراہیم کان امتن، کیونکہ اس شہر کے بانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، جنہوں نے اللہ کا گھر وہاں بنا کر اس شہر کی جیسے کہ بنیاد رکھی، اور شہر کی بنیاد رکھنے سے پہلے ہی انہوں نے شہر کے پرامن ہونے اور شہریوں کے خوشحال ہونے کی دعا بھی کی تھی کہ اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمانا اور یہاں کے باشندوں کو امن اور سلامتی عطا فرمانا، یہ دعا بھی کی تھی۔ تو ان کی دونوں دعائیں قبول ہوئیں۔ جب سے وہ شہر آباد ہوا ہے تب سے وہ امن سلامتی کا گہوارہ بھی رہا اور خوشحالی کا مرکز بھی رہا۔ تو یہ سلسلہ چلتے 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 یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو انہوں نے کفران نعمت یہ کی کہ نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے سے کوئی 450 سال توحید کا رستہ چھوڑ کر شرک کا رستہ اپنایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام ہی تو اس شہر میں باقاعدہ رہتے تھے، وہی یہاں کے نبی اور رسول تھے، اور تقریباً 1500 سال تک ان کی شریعت پر یہ لوگ عمل پیرا رہے، 1500 سال تک۔ لیکن حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے کوئی 400-450 سال پہلے عرب کا ایک شخص عمرو ابن لحی، وہ کسی ملک میں گیا، وہاں اس نے بت پرستی ہوتی ہوئی دیکھی، تو پتہ نہیں کیوں اس کو بت پرستی پسند آ گئی، تو وہاں سے ایک بت اٹھا کر لے آیا اور عربوں کو بتایا کہ دیکھو بھائی یہ ہے، عبادت ایسی ہے، ان کی جاتی ہے۔
تو بہرحال اس کی تعلیم سے سارے آل عرب مشرک ہو گئے، بت پرست ہو گئے۔ تو وہ شہر جو توحید کا مرکز تھا تو وہ اتنا یعنی شرک کا گڑھ بن گیا کہ خود بیت اللہ اور اس کے آس پاس 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ جہاں اللہ کا تلبیہ پڑھتے تھے وہاں ان کا ساتھ نہیں پڑھتے تھے، جہاں اللہ کی عبادت ہوتی تھی، طواف ہوتا تھا، وہاں ساتھ ساتھ ان کا بھی، تو وہ شرک کا مرکز بن گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم کیا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ انہوں نے پھر سے ملت ابراہیمی کا احیاء کیا، ان کی تعلیمات، لیکن وہ لوگ شرک کے اتنے رسیا ہو چکے تھے کہ انہوں نے حضور اسلام کی شدت سے مخالفت کی اور آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اس کی پاداش میں اللہ نے اس شہر کے امن کو بد امنی اور خوشحالی کو بدحالی سے تبدیل کر دیا۔ یہ بات پیچھے گزری۔ تو اب اسی کے بانی حضرت خلیل اللہ کا اللہ ذکر فرماتے ہیں اور ان کی صفات اور ان کے اوصاف بیان فرماتے ہیں۔ ان ابراہیم کان امتن، کہ بے شک ابراہیم بانی مکہ مکرمہ، بانی بیت اللہ، وہ تو اتنی عظیم شخصیت تھے کہ ایک فرد ہوتے ہوئے بھی وہ ایک امت کے قائم مقام تھے۔ امت کا لفظ جو ہے نا یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عام معنی تو امت کا کیا ہے؟ جماعت، جیسے کئی معنوں میں کئی جگہ قرآن مجید میں امت جماعت کا معنی میں کنتم خیر امت، تم ایک اچھی امت ہو، یعنی اچھی جماعت ہو جی۔ اور اس طرح کئی آیات میں امت کا معنی یہی ہے۔ لیکن امت کا ایک معنی زمانہ بھی ہے، زمانہ دراز، جیسے سورہ یوسف میں گزر چکا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس نوجوان کو خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ تم آزاد ہو جاؤ گے، اور جب تم آزاد ہو کے اپنے بادشاہ پر اپنی ڈیوٹی پہ بحال ہو جاؤ گے تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ ایک بے قصور آدمی جہل میں پڑا ہوا ہے، اس کی بھی تحقیقات کی جائے۔ تو وہ جو گیا نا وہ تو پھر کام میں اتنا مست ہو گیا کہ بھول ہی گیا، ان کا تذکرہ ہی بھول گیا۔ یہاں تک کہ بادشاہ نے جب خواب دیکھے اور اس کی تعبیر کا مسئلہ سامنے آیا اور کوئی تعبیر نہ بتا سکا تو اس نوجوان کو تب جا کے یوسف علیہ السلام یاد ہے، تو اس نے وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، وَذَّكَرَ اس نوجوان کو یاد پڑے حضرت یوسف بعد امت، یعنی طویل عرصے کے بعد۔ تو امت کا معنی طویل عرصہ بھی ہوتا ہے، تو امت کا ایک معنی جماعت، ایک معنی طویل عرصہ، اور امت کا معنی پیشوا بھی ہوتا ہے، امام اور پیشوا۔ امت کا معنی معلم خیر بھی ہوتا ہے، نیکی کی تعلیم دینے والا استاد، نیکی کی درس دینے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو امت کہا ہے تو یہ امت بمانے پیشوا ہے، امام۔ تو ابراہیم علیہ السلام امت تھے یعنی پیشوا تھے یعنی امام تھے، اور نبوت کے ساتھ امامت کا خصوصی اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، اس کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ابتلاء اور آزمائش میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم آپ کو دنیا کا امام بنانے والے ہیں، پیشوا مقتدا بنانے والے ہیں جی۔ تو ابراہیم علیہ السلام امت تھے یعنی پیشوا تھے، لیکن امت اپنے حقیقی معنی میں بھی یہاں استعمال ہو سکتے ہیں جماعت۔ تو اگر امت کو یہاں جماعت کے معنی میں لیں تو بھی ٹھیک ہے، مطلب اس کا یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام یوں تو ایک شخصیت تھے لیکن اتنے کمالات کا مجموعہ تھے، جیسے ایک پوری جماعت میں کمال ہوتے ہیں وہ تنہا ابراہیم علیہ السلام میں کمالات ہو۔ تو اپنے کمالات کے لحاظ سے وہ ایک فرد نہیں تھے، جیسے کہ ایک پارٹی اور ایک جماعت تھے۔
جیسے ایک شعر ہے عربی کا، لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی، یعنی اللہ پر کچھ مشکل نہیں کہ ایک پورے جہان کو ایک فرد میں سمیٹ کے لے آئے، ایک جہان کے کمال کو ایک فرد میں لے آئے، اللہ پر کیا مشکل ہے؟ تو خیر ابراہیم علیہ السلام اس لحاظ سے جماعت بھی تھے کہ آپ کے اندر ایک پوری امت کے کمالات یعنی موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی، مشہور خود بھی تو مشہور صحابی ہیں، اور ایک دوسرے مشہور و معروف صحابی حضرت معاذ بن جبل، جن کا نام اپنے بارہ سنا ہے، معاذ بن جبل۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرما کرتے تھے، ان معاذا کان امتا قانتا للہ، یہ جو حضرت نے ابراہیم علیہ السلام کی رعایت میں، تو یہ ان کے فرماتے کہ یہ معاذ جو ہے نا، معاذ کان امتا قانتا للہ، یہ ایک آدمی نہیں ہے، یہ تو ایک پوری جماعت کا کام کرنے والے آدمی، پوری جماعت۔ تو کسی نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ معاذ تو ایک آدمی، آپ نے ان کو پوری امت کہہ دیا۔ کہا بھائی امت کا معنی معلم خیر بھی تو ہوتا ہے، امت کا معنی صرف پارٹی اور جماعت ہی نہیں، معلم خیر بھی ہوتا ہے، یعنی جو دوسروں کو اچھی باتیں بتاتا ہے اس کو بھی تو امت کہتے ہیں نا۔ تو ابراہیم یعنی وہ ہیں تو ایک آدمی ہیں، لیکن وہ معلم خیر ہیں اور بھلائی اور نیکی کی لوگوں کو تبلیغ کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی تبلیغ کا ایک خاص ملکہ حاصل تھا، یعنی یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے نا، بات کسی کو سمجھانے کا ڈھنگ طریقہ۔ اسی لیے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے یمن بھیجا تو ان کے ذمہ دو ڈیوٹیاں عائد کی تھی، ایک حاکم ایک مبلغ، کہ آپ یمن کے حاکم بھی ہیں، یمن کے مبلغ بھی ہیں، تبلیغ بھی آپ نے کرنی ہے، حکومت بھی آپ نے کرنی ہے۔ تو مطلب اتنے کبارات میں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت بھی کی کہ جب آپ یمن میں جائیں گے تو تبلیغ اس طریقے سے سٹارٹ کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں جب یمن میں مشرکین ہیں تو وہاں اہل کتاب بھی ہیں، اب سب کو ایک ڈنڈے سے ہانکا نہیں جائے گا، تو مشرکین کو دعوت دینے کا اور انداز ہے، اہل کتاب کا اور انداز ہے، وہ کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، تو دونوں کو اس لیے فرمایا کہ جب تم جاؤ گے نا معاذ یمن تو وہاں اہل کتاب بھی ہیں، جب ان کو دعوت دو تو سب سے پہلے توحید اور رسالت کی دعوت دینا، توحید اور۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید کو تو اہل کتاب مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، جی چلو اس میں شرک ملوث ہے پر اللہ کو تو مانتے ہیں، ایسے وہ نبیوں کو بھی تو مانتے ہیں، چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے باقی، لیکن پھر حضور نے فرمایا کہ نہیں، سب سے پہلے توحید و رسالت کی دعوت دینا، اور پھر یہ نہیں کہا فَإِنْ آمَنُوا کہ جب توحید رسالت پہ ایمان لے آئیں تو پھر آگے اعمال کی دعوت دینا۔ فرمایا اِذَا عَرَفُوا جب وہ اللہ رسول کو پہچان جائیں، ہاں فرق ہے، کیونکہ مانتے وہ ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کو پہچان نہیں ہے، پہچان نہیں ہے۔ دیکھیے آج پیاس لگ رہی ہے، بس کیا بات ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں کبھی کبھی تذکرہ کرتا رہتا ہوں میں، بس ٹھیک ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم انسان تھے ہمارے ہندوستان کے، اور یہ حدیث کا علم سمجھے آپ لائے ہی وہی ہندوستان میں، اس سے پہلے ایک آدھ کوئی چھوٹی موٹی کتاب ہوتی تھی، باقی حدیث سے آشنا نہیں تھے لوگ، اس طرح قرآن مجید کی تعلیم سے بھی لوگ عام طور پہ آشنا نہیں تھے، یہ ترجمے تفسیر تو نہیں کی۔ سب سے پہلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے
ہندوستان میں قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا، پہلا ترجمہ، اس سے پہلے کوئی ترجمہ ہندوستان میں نہیں تھا. اب عربی پڑھتے تھے، سمجھ کچھ نہیں، کوئی علماء ایسی تفسیر کر لیں تو کر لیں، پر لکھی ہوئی کوئی تفسیر نہیں تھی. سب سے پہلے انہوں نے ترجمہ لکھا. اس وقت ان کی فارسی زبان سرکاری زبان تھی، دفتری زبان تھی، اور عام چلن بھی اس کا تھا. اردو تو ابھی ابتدا میں بچپنا تھا اس کا، اس طرح ہندی وغیرہ بھی. تو انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا. اس وقت یہ انگریز مسلط ہو چکے تھے، ان کو یہ بات اتنی ناپسند ہوئی کہ اس نے قوم کو قرآن سے آشنا کرنا شروع کیا ہے. اس کی پاداش میں ان کی انگلیاں کٹوا دی تھی. ہاں یہ تو بڑے بدماش ہیں، یہ اوپر سے بڑے شریف لگتے ہیں جی. اور پھر اللہ نے ان شاہ صاحب کو 4 بیٹے دیے اور چاروں بلند پایا عالم. یہ بڑی سعادت ہے. 4 بیٹے اور چاروں اونچے درجے کے. حضرت شاہ عبد العزیز سب سے بڑے محدث، شاہ عبد الغنی، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر. چاروں نے پھر اردو میں ترجمے لکھے. سب سے پہلا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں لکھے، جبکہ پہلے اردو کے ترجمے کا نام و نشان یہ پہلا ہے تو کتنا مشکل کام ہوگا. اب تو آپ میں بھی بیٹھ کے لگ لیں گے ادھر سے دیکھ کر. ہاں جب ہے وجود ہی نہیں ایک چیز کا، تو کہتے جامع مسجد دہلی کی ایک جگہ منتخب کی دیوار، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے 40 سال ترجمہ لکھتے رہے. 40 سال. اس لیے کہ پہلے کو نام رشان یہ آسان کام تو نہیں ہے عربی کو دوسری زبان میں منتقل کرنا. 40 سال اتنی غور اور فکر سے. کہتے جب فارغ ہوئے تو پیٹھ میں اس پتھر کا گڑا پڑ چکا تھا جس سے ٹیک لگا کے لکھتے تھے. ادب کا یہ عالم ہے کہ بیٹھے ہیں تو سرک نہیں رہے، تو پیٹھ میں پتھر کا نشان پڑ گیا. تو یہ پہلا اردو کا ترجمہ. پھر باقی چاروں بھائیوں نے پھر آگے سلسلہ چلتے آپ تو ماشاء اللہ جیسے دنیا کی ہر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے. تو خیر شاہ صاحب تو بڑے بلند پائے آدمی، شاہ ولی، ٹھیک. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو حجابات اور پردے ہیں تو یہ 3 طرح ہیں. ایک ہے حجاب طبع، طوا کے ساتھ طبع، جیسے طبع اللہ ہو، یعنی مہر. ایسا پردہ، ایسا حجاب کی جو سٹیمپ ہے، ٹھپا. یہ ان لوگوں میں ہے جو مادیت میں اتنے ڈوب گئے کہ روحانیت کو انہوں نے مٹائی دیا. اس مادی جہان میں، مادی چیزوں میں اتنے ڈوب کے اتنا غرق ہو گئے ہیں کہ روحانیت کے لیے کوئی رستہ ہی نہیں چھوڑا. جیسے کافر ہوتے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم بل طبع اللہ علی قلوبہم کلا بل ران علی قلوبہم. تو کافر جو ہیں ان میں اور اللہ میں حجاب طبع ہے، سیل ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں دوسرا حجاب اللہ اور بندوں کے درمیان حجاب رسم ہے. رسم، یہ جو رسومات ہیں نا، ملکی رسم، قومی رواج، ملکی رواج، علاقائی رواج، تو یہ رواج جو ہے نا یہ بھی اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہوتے ہیں. میں تو رواج کے پیچھے چلنا ہے. ہم نے کوئی رواج چھوڑ دینا ہے، ہم نے کوئی درازی کو چھوڑ دینا ہے، ہم نے کوئی قوم کو چھوڑ دینا ہے، ہم نے کوئی ملک کو دینا. تو اس کو چھوڑ دیں گے لیکن ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو جو لوگ رسم و رواج کے پابند ہوتے ہیں تو اللہ اور ان کے درمیان بھی تعلقات یہ رواج کاٹ دیتا ہے. جب تک رسم و رواج نہیں چھوڑیں گے شریعت نہیں آئے گی. رسم و رواج نہیں چھوڑیں گے شریعت نہیں آئے گی. تو آل بدعت جو ہیں، آل بدعت جی، ان میں اور اللہ میں یہ حجاب رسم ہوتا ہے کہ وہ رسومات کیا پابند ہوتے ہیں، اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے پابند ہوتے ہیں، وہ شریعت کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں.
اور تیسرا کہتے ہیں حجاب سوء معرفت، کہ جانتے ہیں لیکن جو جاننے کا حق ہے نہیں جانتے، جو پہچاننے کا حق ہے نہیں، یعنی پہچان تو ہے لیکن پہچان صحیح نہیں ہے. تو فرمائیے اہل کتاب کو سوء معرفت کا حجاب ہے. اہل کتاب ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یعنی جو قومیں بھی اللہ کو کسی نہ کسی درجے میں مانتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نام اللہ کا ان کے ہاں ہے، تو یہ لوگ سوء معرفت، یعنی نام سے تو پہچانتے ہیں کہ کوئی ایسی ہستی ہے لیکن اللہ کی عظمت کا پتہ نہیں. ما قدر اللہ حق قدرے، ما قدر اللہ حق قدرے، انہوں نے اللہ کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا جیسے پہچاننے کا حق تھا. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اہل کتاب کو دعوت دینا تو توحید اور رسالت کی، پھر یہ نہیں کہنا کہ آمن، ایمان تو لائے ہیں، اذا عرفوا، جب اللہ کو پہچان جائیں، اور سوء معرفت کا جو حجاب ہے وہ ہٹ جائے. اذا عرفوا، پہچان جائیں، تو پھر اس کے بعد کہنا کہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں، سال میں رمضان کے روزے ہیں، اتنے پر زکوٰۃ ہے، زندگی میں ایک دفعہ حج ہے، پھر یہ ساری چیزیں بتا. اذا عرف، تو معرفت ضروری ہے، پہچان ضروری ہے. تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ مبلغ بھی تھے، حاکم بھی تھے. تو حضرت معاذ ان 4 شخصیات میں سے ایک ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے بطور خاص فرمایا کہ جس نے قرآن سیکھنا ہے وہ ان 4 میں سے کسی سے سیکھے. حالانکہ ہر صحابی ماشاءاللہ قرآن کا معلم ہے، اور اس کے باوجود کہ سب سے بڑے قاری ہونے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمغہ اعزاز حضرت ابی بن کعب کو دیا نا. جی لیکن ان کے ساتھ یہ تیرا بھی عبداللہ ابن مسعود، جو خود حضرت معاذ کو کہتے ہیں امتن قانتا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھو، اور فرمایا کہ معاذ ابن جبل سے قرآن سیکھو، ابی ابن کعب سے سیکھو، اور حضرت سالم سے سیکھو. تو ان 4 حضرات کا حضور نے نام لے کر کہا کہ اگر تم نے کسی نے قرآن سیکھنا نا پھر ان سے سیکھو. تو ان میں سے ایک حضرت معاذ. تو خیر حضرت معاذ کو بھی کیا کہا عبداللہ بن مسعود نے؟ ان معاذ کان امتا قانتا للہ، یعنی وہ معلم خیر ہیں. تو امت بمانے معلم خیر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے چچا زید بن عمر بن نفیل، حضرت عمر کے چچا ہیں. اچھا کون؟ زید بن عمر بن نفیل. ان کے بیٹے سعید حضرت عمر کے کیا تھے؟ بہنوئی، جو اولین مسلمانوں میں سے تھے، جن کو اسلام پر حضرت عمر نے ان کو اور بہن دونوں کو پیٹا بھی تھا. اور حضرت سعید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جیسے حضرت عمر خود عشرہ مبشرہ سے 10 ان صحابی جن کو حضور نے جنتی کہا، ان میں حضرت سعید بھی ہے. تو حضرت سعید ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد زید جیسے کہ آپ جانتے ہیں، حضور کی نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا لیکن حضور کے ساتھ ان کی شناسائی تھی، جان پہچان تھی. تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ شرک نہیں کرتے تھے. حضرت سعید نے کہا وہ شرک نہیں کرتے تھے، یعنی آپ کو پتا ہے، اور وہ مشرکانہ عقیدے کے ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے، اور جو بتوں کے نام ذبح کرتے ہیں ان کو روک ٹوک بھی کرتے تھے کہ اس جانور نے جان اللہ نے ڈالی ہے اور تم ان کے نام سے جان نکالتے ہو، شرم کرو. ایسا نہیں کہتے تھے، یعنی اس کو پیدا اس کو اللہ نے کیا، جان اس لیے اللہ نے ڈالی، تو اللہ کے نام سے جان نکالو نا، ان کے نام سے کیا نکالتے ہو؟ تو وہ یعنی شرک سے متنفر تھے، شرک سے متنفر تھے، بلکہ وہ حق کی تلاش میں انہوں نے سفر بھی کیا.
تو چند آدمی مکہ میں ایسے تھے جو شرک نہیں کرتے تھے اور حق کی تلاش میں انہوں نے باقاعدہ سفر کیے کہ دیکھیں دنیا میں صحیح مذہب کیا ہے. ان میں ایک حضرت ورقہ بھی تھے، ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی. تو خیر وہ تو ڈھونڈ تلاش کرنے کے بعد انہوں نے عیسائیت کو اپنا لیا تھا جی. تو اس وقت جو بھی صحیح عیسائیت تھی اس کے مطابق وہ چل رہے تھے. سعید بھی اسی گروپ کے ایک آدمی تھے. تو یہ بھی چلتے پھرتے ہے کہ صحیح مذہب. تو ان کی ملاقات یہودیوں سے ہوئی. اس وقت یہودی عیسائی پڑھے لکھے اور یعنی مذہب اور دین والے لوگ تھے، صاحب کتاب تھے، باقی قومیں تو سلیسی تھی. تو یہودیوں سے میرے طور سے جا کر اپنا مدعا ذکر کیا کہ بھائی اس طریقے سے یہ شرک کا عقیدہ اور یہ چیزیں تو مجھے پسند نہیں ہیں اور میں حق کا متلاشی ہوں. اگر آپ لوگ میری کوئی رہنمائی کریں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو یہ ان کی خوش قسمتی، ورنہ تو ہر مذہب والا کھینچا اپنی طرف اور یہ ہم ہی حق پر ہیں باقی ساری دنیا سے. یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ جس سے پالا پڑا اس نے سچ بات بتا دی. اس نے کہا زید اگر آپ واقعی حق کے متلاشی ہیں تو یہودیت میں مت تلاش کریں. ہاں یہودیت میں بالکل حق نہیں. اگر تم خدا کا غصہ لینا چاہتے ہو نا تو پھر آ جاؤ. اب تو یہودیت میں اللہ کے غصے کے ساتھ مغضوب علیہ غضب اللہ علیہ، قرآن نے ان پہ ذکر کیا کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، ناراضگی ہے. اللہ کی ناراضگی نور اللہ نے کہتا تھا کہ باقی یہاں کچھ نہیں ہے، جاؤ نہیں. تو کہا بھائی اللہ کے غضب سے تو بھاگا بھاگا آ رہا ہوں، اگر یہاں بھی اللہ کے غضب کے ساتھ کچھ ملتا میری سو توبہ یہودیت سے. تو چلے. تو اس کے بعد دوسرا مذہب تھا عیسائیت. تو یہ ان کی دیکھو اصل بات یہ ہے، ایک بات آپ سے کہوں کہ جو آدمی دل کی گہرائی سے حق کا متلاشی ہونا، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہمارے رستے میں کوئی جہاد، مجاہدہ، کوشش، محنت کرتا ہے سچے دل سے، ہم ضرور اس کو راہ راست پہ لے آتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس لیے آدمی اگر خالی و ذہن ہو جائے کہ یا اللہ اس افراتفری میں جاؤں تو آخر کدھر جاؤں، تو میری رہنمائی کر، اور مخلصانہ دل سے میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ بھی کہتے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ اس کے لیے راست کھول دیتے ہیں. تو یہ شخص مخلص تھا جی. تو دیکھیے یہاں عیسائیوں میں بھی ان کا پالا کسی صحیح آدمی سے پڑ گیا. تو اس کو بھی کہا جی اپنا مدعا کہ میں جی اس طریقے سے آ رہا ہوں تو سچے دین کی. اس نے کہا بھائی اس وقت آخری دین کی حیثیت سے عیسائیت آخری دین ہے. تو اگر اللہ کی طرف سے پھر رستے کو گم کرنا چاہتے ہو، یعنی گمراہ ہونا چاہتے ہو، تو پھر عیسائی بن جاؤ. گمراہ ہونا چاہتا ہے، کہا گمراہ تو پہلے سے ہوں، رستہ تو پہلے سے نہیں مل رہا. کہا عیسائیت میں سوائے گمراہی کے پھر کچھ نہیں ہے. جی اب صحیح عیسائیت نہیں ہے، میں گمراہ تو پہلے سے، تو میں تو ہدایت کے لیے آ رہا ہوں، یہاں پھر آ کے گم ہوتا ہوں تو میری سو توبہ اس سے. تو یہی دو بڑے مذہب تھے اور صحیح لوگوں سے واسطہ پڑا تو معلوم ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اب دنیا میں، کچھ بھی نہیں. تو واپس آ گئے. واپس آئے اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر آسمان میں نکل کے کہا یا اللہ میں حق کی تلاش میں مارا پھیرا. یہودیوں نے بھی یہ جواب دیا، عیسائیوں نے بھی یہ جواب دیا. یہی تو دو بڑے مذہب تھے، اور تو دنیا میں ہے ہی اندھیرا اور یہاں تو اندھیرا ہے ہی ہے جی. تو کہیں روشنی نہیں ملی. تو میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں، اگرچہ اس کی تفصیلات کا پتہ نہیں کیونکہ اس کے نام و نشان میں مٹ چکے ہیں، ہے کہیں نہیں. لیکن میں اس کو اجمالی ایمان کہتا ہوں، اجمالی ایمان. تو میں ملت ابراہیمی پر ہوں، یہ انہوں نے کہا اور پھر چپ کر کے بیٹھ گئے. کیونکہ اور رستہ تو نا ملت ابراہیمی کیا ہے، اس کا تو رہنما ہے کوئی.
تو ملت ابراہیمی کے مجدد جب پیدا ہوئے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا. تو حضرت سعید نے حضور سے کہا کہ حضور کیا میں اپنے اس والد کے لیے استغفار کر سکتا ہوں؟ سوال یہ تھا ان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مشرک اور کافر ماں باپ کے لیے دعا استغفار کرنے سے منع کیا ہے. تو میرے باپ کی پوزیشن تو یہ کہ کفر شرک تو نہیں کرتے تھے، ہدایت کے متلاشی تھے، وہ بھی نہیں ملی تو آپ جانتے ہیں. تو حضور نے فرمایا ہاں سعید، تیرا باپ تو ایک امت کی حیثیت سے قیامت کے دن آئے گا. بات یہ آپ کو بتانا تھا، تیرا باپ تو ایک فرد نہیں، ایک امت کی حیثیت سے آئے گا کہ جس نے اتنی ضلالت اور گمراہی کے اندر اپنے آپ کو بچایا. یہ تو اس کی مجبوری تھی کہ وہ کوئی نبی نہیں، کسی نبی کی تعلیم نہیں، بس اس کو اپنا تھا. تو اس فطرت کہتے ہیں نا، حضور علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی دور کے لوگ، فطرت کے دور کے لوگ جو شرک نہیں کرتے تھے پر دین کا بھی پتہ نہیں، تو ان کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ وہ بخشے جائیں گے. عقیدہ ہے کہ وہ بخشے جائیں گے، ان کو شریعت کا پتہ نہیں لیکن وہ شرک نہیں کرتے تھے. تو شرک کرنے والے کو اللہ نہیں بخشے گا، باقی کو. تو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو امت کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی بسا اوقات ایک جماعت کا کام کر دیتا ہے، ایک فرد بڑا کام کر دیتا ہے. کبھی بڑی پارٹی بھی کچھ نہیں کر سکتی، یہ اللہ کا کام. تو بے شک ابراہیم کان امتن قانتا للہ، وہ تو ایک پوری امت تھے، یا پیشوا اور امام تھے، معلم الخیر تھے، اور قانتا للہ، اللہ کے لیے عاجز تھے، متواضع تھے. قانت کا معنی قنوت، عاجزی، انکساری کرنے والے. اور حنیفہ، وہ ہر باطل مذہب سے یک طرف تھے، ہر باطل طرف سے مائل اور جھکے ہوئے تھے حق کی طرف. وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ بالکل مشرکین سے نہ تھے، جیسے مشرکین کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ابو تھے اور ہمارا دین اور کہے تھے. نہیں، ان کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. نسبی لحاظ سے بے شک عرب ان کی اولاد ہیں، لیکن مذہبی لحاظ سے ان کی اولاد نہیں، اس لیے کہ وہ تو امام الموحدین تھے اور یہ تو سر سے پاؤں تک لتھڑے ہوئے ہیں شرک میں. تو نسبت خاک را بعالم پاک، ان مٹی کے پتروں کو اس پاکیزہ شخصیت سے نسبت دی گیا ہے. لم یکن المشرکین. تو کان امتن ایک صفت، قانتا للہ، قانتا للہ دو صفتیں، حنیفن تیسری. یہ اس باتی صفات ہیں. لم یکن من المشرکین یہ منفی صفت ہے. پھر اس باتی شاکرا لانعمہ، ابراہیم خلیل اللہ کی تمام نعمتوں کے شکر گزار تھے. انعم نعمت کی جمع ہے، انعم تو اللہ کی تمام نعمتوں کے کیا تھے؟ شاکرن شکر گزار. تو مکہ والوں کا دعویٰ تو ہے نا ہم ابراہیمی ہیں، لیکن انہوں نے تو کتنی بڑی ناشکری کی، اللہ کے رسول کو قبول نہیں کیا. جبکہ جن کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ تو چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے بھی بڑے قدردان تھے. تو کیا یہ ناشکر اس شکر گزار کی اولاد ہو سکتے ہیں؟ مطلب ان کو کیا نسبت ہے ان کے ساتھ؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ساری نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کی نعمت روزی، رزق کے اتنے قدردان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ کسی وقت کا کھانا مہمان کے بغیر نہیں کھاتے تھے. انتظار ہوتی تھی مہمان آئے گا تو کھاؤں گی، میں اکیلا کھا لوں تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. تو مہمان کے ہم تو کہتے ہیں آ رہا ہے تو جلدی سے پلیٹ خالی کرو بس. ہاں جی ہے نا، ہم تو دکھی رنگ کو جانتے ہیں اپنے. اور جی کال آئیے فلانا صاحب، اچھا جلدی دو فارغ دیں. اور وہ انتظار کرتے، کوئی آئے نہیں آئے تو بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. اور ان کا خاص واقعہ تو اب سورہ ہود وغیرہ میں گزر چکا، دوسری صورتوں میں، کہ جب ان کے پاس فرشتے مہمان بن کر آئے انسانی شکل میں
تو ان کو بٹھا کر گپیں نہیں لگانی شروع کر دی، خیر خیری سے کہاں سے آؤ، کب تک کتنا رہو گے، یہ نہیں کہتے فما لبسا ٹھہرے ہی نہیں ان کے پاس، بٹھا کر ٹھہرے نہیں، انجاب اجر سمین کہ تلا ہوا بچڑا لے آئے، ٹھہرے ہی نہیں تواضع کے لیے. تو لائے تو پھر ظاہر پتہ وہ تو مہمان دوسرے قسم کے مہمان تھے، لیکن اپنی طرف سے تو دیکھیے نا، سب سے پہلے تواضع کا انتظام. تو یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، شاکر الیانوں میں کھانے کی نعمت کے اتنے قدردان، تو ہر نعمت کے اسی طریقے سے یعنی وہ بہت بڑے قدردان اور شاکر تھے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اور تعریفات بھی دوسری صورتوں میں بیان فرمائی ہیں. ایک جگہ فرمایا ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ ہیں جس نے ہر عہد اللہ کا پورا کیا، ہر ایگریمنٹ اللہ کا پورا کیا، ابراہیم الذی وفا. اور ایک جگہ فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب ابراہیم اپنے رب کے سامنے سالم سلامت دل لے کر آئے، ایسا سلامت دل کے جس دل میں اللہ کے سوا ہاں جی کوئی دوسری یہ بڑی بات ہے. اور مقام خلت بھی یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور مقام عطا فرمایا تھا نا، خلیل. تو خلیل کہتے ہیں دوست کو، دیکھیں دوست کو صدیق بھی کہتے ہیں، رفیق بھی کہتے ہیں، اور بھی کئی الفاظ ہیں، لیکن خلت کہتے ہیں نا، خلت دوستی کا وہ مقام ہے کہ اس سے اوپر پھر کوئی اور مقام نہیں. اس میں اہل علم کا تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ حبیب کا مقام خلیل سے اوپر ہوتا ہے. نہیں جی، لیکن ابن قیم رحم اللہ نے اس پہ لکھا ہے کہ نہیں، خلیل کا مقام حبیب سے بھی اوپر ہوتا ہے. ہاں چلیے ایک عالم کی تحقیق ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں فیصلہ کرنے والا نہیں. عام طور پہ تو یہی ہے، یہی سنتے آئے ہیں کہ حبیب کا مقام خلیل سے اوپر ہے، کیونکہ رسول اللہ حبیب اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. لیکن ابن قیم فرماتے ہیں کہ نہیں، خلیل کا مقام حبیب سے اونچا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ حضور حبیب ہی تو نہیں تھے نا، حضور نے فرمایا میں خلیل بھی ہوں. ہاں تو حضور نے فرمایا کہ میں خلیل بھی ہوں حبیب بھی ہوں، تو لہذا مقام وہی اونچا ہے، اور حضور خلیل بھی تھے ساتھ میں حبیب بھی تھے. تو خلیل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ محب کہ جس کے دل میں محبوب کے سوا کسی کی جگہ نہ ہو. یہ بہت اونچا مقام ہے. اور اس کا پتہ کہاں سے چلا؟ جب کہا بیٹے کو ذبح کر دو، کیونکہ دل میں اولاد کی محبت کا بھی خانہ ہے، بیوی ماں باپ پتہ نہیں کتنے خانے ہیں، ہمارے تو سارے ادھر ہی ہیں، اللہ خیر کرے جی. لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت کے سوا کسی کی نہیں تھی. اس لیے بیٹے کے خواب میں اشارہ ہوا، کوئی ڈائریکٹ ایسا ظاہر میں حکم بھی نہیں آیا، تو فوراً تیار ہو گئے. تو خیر اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم لے کر، سلامت دل، جس دل میں اللہ کے سوا کسی کا جی. یہ مطلب نہیں کہ وہ باقیوں سے محبت نہیں کرتا، وہ بات نہیں ہے. یعنی اللہ کی محبت کا جتنا مقام تھا اس درجے میں کسی کی محبت نہیں تھی، اس پر وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تل جاتے تھے. تو اجتباہ، اللہ نے ان کو چن لیا، کس کے لیے؟ نبوت کے لیے، خلت کے لیے چن لیا. وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ نے ان کو صراط مستقیم کی رہنمائی کی، وہ ٹھیک سیدھے رستے پہ گامزن تھے اور سیدھے ہدایت کے رستے پہ چلنے والے تھے. یہ تعریفی کلمات اللہ تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا. آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی جزا کا ذکر کیا ہے، دونوں جہانوں میں، دنیا آخرت میں جزا، کہ وَآتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً،
کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی نصیب کی، ان کے ان اوصاف کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کو حسنہ اتنا جامع کلمہ ہے کہ جہاں بھر کی بھلائیاں اس ایک کلمے میں آ جاتی ہیں، حسنہ بھلائی۔ تو دنیا کی ہر بھلائی یعنی ہم نے ان کو دے دی، اور یہ بھلائی کوئی کم ہے کہ ان کا ذکر خیر دنیا کی ہر قوم کرتی ہے۔ یہ مشرکین شرک کے باوجود بھی ان کی تعظیم کرتے تھے، اپنا پیشوا مانتے تھے۔ آج یہودی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ابراہیمی ہیں، ہر قوم دنیا کی کہتی ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں، چاہے ابراہیمی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بہر ہر قوم کے دل میں ان کا احترام ہونا یہ دنیا کی حسنہ ہے، بھلائی ہے۔ در حقیقت ابراہیمی تو امت اسلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے ان کی ملت کو زندگی بخشی، احیاء کیا، احیاء ملت ابراہیم حنیف، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی امت۔ اور ہماری نماز اس وقت تک تکمیل پذیر نہیں ہوتی جب ہم حضور کے ساتھ دعائے رحمت کرنے میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کو شامل نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو دیکھیے دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان دعائے رحمت ابراہیم علیہ السلام سے کر رہے، تو آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم نے ان کو دنیا میں نیک نامی، شہرت اور بھلائی اور دعائے خیر میں یاد کرنا، اور جب ان کا نام نامی اس میں گرامی کہے آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ آتنا فی الدنیا حسنہ، نیک نامی۔ اور یہ نہیں کہ دنیا ہی میں ان کا کوئی چرچا ہو رہا ہے، بلکہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک ابراہیم آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے، صف اول کے نیک لوگوں میں سے ہوں گے، صف اول کے نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور جیسے یہ بات میں نے 12 ذکر کی ہے کہ طبقہ انبیاء اور رسل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خاتم الانبیاء والمرسلین اور امام الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کے بعد پھر حضرت ابراہیم ہی کا مقام ہے، آپ کے ابراہیم علیہ السلام ہی کا مقام ہے۔ اور آخرت میں ابراہیم علیہ السلام کے اس اعزاز کہ انہ لفی من الصالحین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو سوٹ پہنایا جائے گا۔ یہ سوٹ نہیں کہہ رہا آپ، میں اپنے سوٹ ان کو کہتا ہوں، آپ کے یہاں سوٹ کا دوسرا نام ہوتا نا، ہاں کوٹ پینٹ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو لباس، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لباس پہنایا جائے گا، اس لیے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو اس پہلی حالت پہ اٹھیں گے بے لباس سب لوگ اٹھیں گے، اور پھر درجہ بدرجہ اللہ تعالی لباس پہنوائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور یہ حضور کی تواضع ہے، ورنہ بات تو یہ کہ سب سے پہلے حضور کو پہنایا جائے گا۔ لیکن آپ کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے، آپ ہمیشہ دوسروں کا نام لیتے تھے، بلکہ آپ کے بارے میں یہ تو آپ کو لباس میں ملبوس ہی خبر سے اٹھیں گے، پہنانے والی بات کی۔ تو بہرحال یہ بھی بڑی اعزاز ہے کہ چلو حضور کے بعد سب سے پہلے ان کو لباس پہنایا جائے گا، اور پھر درجہ بدل۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرکوں کے سردار تھے، ہاں، اور سخت ترین آپ کے مخالفین میں سے تھے۔ تو سورہ شعراء میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے تو مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ بھی ایک بڑی رسوائی نا، اور جی فلانے کا بیٹا دیکھ رہا وہ جا رہا،
فلانے کا باپ وہ جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، یہ رسول. تو اللہ مجھے جب قیامت کے اٹھائے جائیں گے تو رسوا نہ کرنا کہ میں آپ کا خلیل ہوں اور کوئی اشارہ کرے کہ ان کا فلانا وہ جا رہا ہے. تو اور کیا ہے، بیٹے تو ماشاءاللہ اللہ نے نبی دیے، ولی دیے، 2 بیٹے نبی، باقی بیٹے ولی. اور پھر بیٹوں سے جو سلسلہ نبوت چلایا تو ہزاروں نبی آپ کی اولاد. اس طرح سے تو ماشاءاللہ یہ خانہ ہما آفتاب سارا گھر ہی سورج ہے. لیکن پیچھے کا معاملہ ہے نا باپ کا، وہ تھا پریشان کن. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس رسوائی سے بھی بچائیں گے. دیکھو ابراہیم کا باپ وہ جا رہا ہے، تو فرمایا ان کی شکل بدل دیں گے، باپ کی شکل ہی بدل دیں گے اللہ تعالیٰ، پہچانیں گے کوئی کون جا رہا ہے، تاکہ ابراہیم کی طرف کوئی نہیں کہے کہ ان کا باپ وہ جا رہا ہے، ان کی رسوائی ہو. یہ تو ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں بات ہوئی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ثم اوحینا الیک، یہ ایک اور ابراہیم علیہ السلام کی تکریم اور عزت کی بات. پھر ہم نے وہی بھیجی آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کریں جو ہر باطل سے یک طرف تھے. آپ کو بھی ہم وہی بھیجتے ہیں، آپ بھی ان کی ہی ملت پہ چلے. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ پھر وہ متبوع ہیں، حضور تابع ہیں، اور متبوع کا درجہ تابع سے بڑا ہوتا ہے. لیکن اصل میں یہ ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ملت اور دین تو تمام انبیاء کرام کا ایک ہی ہے. ملت یعنی تین باتیں ہیں نا، 3 نام ہیں، بلکہ ایک نام ہے دین، ایک نام ہے ملت، ایک نام ہے شریعت. ٹھیک، پہلے بھی بتا آپ کو دین اور ملت جو ہے نا یہ سب نبیوں کا ایک ہی ہوتا ہے. اس میں بنیادی اور اصولی باتیں ہوتی ہیں، عقائد اور موٹی موٹی دین کی باتیں، عبادات کی جیسے نماز ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، روزہ ہے. تو اس لحاظ سے تمام انبیاء کرام کی ملت اور دین ایک ہے. یہاں تو ابراہیم سے کی ملت کی پیروی کی حضور کو کہا گیا نا، کیونکہ ملت تو ہے یہ کہ تو. لیکن سورہ انعام میں 18 انبیاء کرام کا ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر، اس کے بعد 18 انبیاء کرام کا اللہ نے نام لے کر کہا حضور کو، اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداھم مقتدہ، کہ ان سب کو اللہ نے ہدایت دی، آپ بھی ان کی ہدایت کی اقتدا کریں. تو لیجیے ایک ہی نہیں، سب کی جب پیچھے گزرے نا سب کی اقتدا. تو یہ اقتدا ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی اور تھا اور آپ کا کچھ اور، تو اس کو چھوڑو تو اس کے پیچھے جاؤ. بس یہ کہ یہاں اقتدا صرف اس لحاظ سے کہ وہ پہلے گزرے آپ پیچھے ہیں، ورنہ رستہ ایک ہی ہے، ملت اور دین ایک ہی ہے. شریعتیں زمان و مکان کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں، لوگوں کے مزاج حالات کے مطابق مختلف ہوتی ہیں، پر دین اور ملت ہمیشہ تمام انبیاء کرام کا ایک ہی راز ہے. تو آپ ان کی ملت کی پیروی کریں جو یک طرف ہے. وما کان من المشرکین، یا پھر فرمایا کہ دیکھیے وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یعنی مشرکین عرب بار بار جو کہتے ہیں نا ہمارے ابو تھے، ابو بشک تھے، لیکن عقیدہ ان کا یہ نہیں تھا جو ان کا ہے. وہ تو شرک سے سخت بیزار تھے. جیسے سورہ ممتحنہ میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، دیکھیے ہم بیزار ہیں، لا تعلق ہیں ان چیزوں سے جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو. بلکہ خالی خولی بیزاری نہیں، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، تمہارے ہمارے درمیان کھلم کھلا دشمنی ہے، دشمنی بالکل ظاہر ہے. حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، اس وقت تک یہ دشمنی اور بیزاری رہے گی
جب تک کہ تم ایک خدا واحد پہ ایمان نہیں لاؤ گے۔ یہ اعلان کہاں کیا؟ کس معاشرے میں؟ بابل کی اس دور کی سب سے بڑی سلطنت کے 100 مربع میل پر پھیلے ہوئے نہایت ہی متمدن اور آباد شہر کے شہریوں سے آپ نے یہ کہا، اور آپ اکیلے تھے، کیونکہ آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام وہ چھوٹے تھے اس وقت، بیوی وہ بھی اس وقت شادی ہوئی ہوگی یا نہیں ہوگی، جیسے کہ جب اس وقت آپ نے اعلان کیا تو ایک وقت تھا کہ آپ بالکل تنی تنہا تھے، اور اتنا زبردست آپ نے پوری قوم کو اعلان کیا بیداری کا۔ تو ابراہیم تو ایسے جری تھے، ہر باطل خدا کو لا احب الافرین، لا احب الافرین، میں ان غروب ہونے والوں کو نہیں پسند کرتا، غروب ہونے والے۔ تو اتنا جرأت مندانہ فیصلہ اور قول ابراہیم خلیل اللہ نے کیا، اور پھر جب وہاں سے ہجرت کی تو بھی کوئی بڑی جماعت ساتھ نہیں تھی، 3 آدمیوں کا قافلہ تھا، لوط، حضرت سارہ، حضرت ابراہیم، 3 آدمی بس۔ تو یہ بات نہیں ہے، وہ تو یعنی اتنے، اور تمہارے تو گھر میں کونے کونے میں کمرے میں بت سجا ہوا ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ ہے وہ ہے۔ وما کان من المشرکین انما جعل السبت، یہ سوال کا جواب ہے۔ اچھا جی، آپ نے تو بڑی شد و مد سے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام ملت ابراہیمی کے مجدد ہیں، متبع ہیں، پیروکار ہیں، ہم کیسے مانیں جی؟ کیوں؟ آپ تو جمعے کے دن کا احترام کرتے ہیں، ہفتے کے دن تو احترام ہی نہیں کرتے۔ ان کے ہاں تو مقدس دن ہفتے کا تھا، آپ نے مقدس جمعے کو مانا ہوا ہے، اور کہتے ہیں جی ہم ان کی ملت کے مجدد ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نوعیت کا ایک سوال 4 پارے کے ابتدا میں بھی گزرا ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا، اسی سوال پر کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیمی کے مجدد ہیں، اور آپ کا دین اور شریعت ملت ابراہیمی کے مطابق ہے، اور آپ کی امت بھی ان کی متبع ہے، تو پھر آپ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں جی؟ اونٹ کا دودھ کیوں پیتے ہیں جناب؟ بطخیں کیوں کھاتے ہو؟ مرغاویاں کیوں کھاتے ہو؟ اس لیے جی یہ تو ان کی شریعت میں حرام تھی، آپ تو مزے سے کھاتے ہیں، بھون کر، کباب بنا کر۔ تو وہاں سوال تو وہاں اس سوال کا، جانوروں کے سوال کا جواب تو وہاں دیا، اور دن کی تعظیم و تکریم کا یہاں دیا۔ یہ ایک ہی نوعیت کے سوال ہے۔ بھلا وہاں کیا جواب دیا تھا؟ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تم جھوٹ بولتے ہو، ہر قسم کے کھانے بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے حلال قرار دیے تھے، جس میں اونٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور جس میں بطخ، مرغا بھی اس قسم کے، یعنی ایک پنجے والے جانور جن کے پنجے الگ الگ نہیں، پاؤں، ناخن الگ الگ نہیں، ایک ہی ناخن والے، یہ ان کے لیے حلال تھے، ان کے دودھ بھی حلال تھے، گوشت بھی حلال تھے، چربی بھی حلال تھی۔ بات یہ ہوئی کہ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، یوں تو سارے حلال جانور طعام ان کے لیے حلال تھے، مگر وہ جو خود یعقوب علیہ السلام نے ایک نظر مان کر اپنے اوپر ان کو منع کر دیا تھا۔ یہاں تحریم کا معنی وہ نہیں کہ خدا کے حلال کو حرام کہنا، یہ تو کفر کی بات ہے، یہ یاد رکھیے۔ تحلیل تحریم کی یا تحریم تحلیل کی، حرام کو حلال، حلال کو حرام، کسی حلال چیز کو حرام عقیدے کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے اگر کسی حلال چیز کو حرام سمجھا جائے گا تو یہ کفر ہے، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، یعنی استعمال کرتا ہی نہیں کرتا، لیکن اس کا عقیدہ ہے کہ یہ حرام نہیں، یہ حلال ہے، اور اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ فرض کریں کوئی کہتا ہے شراب حلال ہے، کوئی کہتا ہے سور حلال ہے،
تو یہ آدمی مسلمان نہیں، کافر، کیونکہ کسی حلال کو حرام کہنا عقیدتاً یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی حلال چیز کو عقیدے کے طور پہ تو حرام نہیں کہتا، لیکن زبان کے طور پہ اس کو اپنے لیے حرام کا درجہ دیتا ہے، قول سے، عقیدہ نہیں ہے، عقیدتاً تو حلال ہے لیکن زبان سے اپنے اوپر اس کو حرام قرار دیتا ہے کہ یہ کھاؤں گا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ کھاؤں گا تو سور کھاؤں گا، معاذ اللہ سنوا، یا یہ تو مجھ پہ حرام ہے یعنی میں نہیں کھاؤں گا، یہ مجھ پہ حرام ہے یعنی نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں کہ اسلام میں حرام ہے، یعنی مجھ پہ حرام ہے یعنی نہیں کھاؤں گا، تو اس کو کہتے ہیں قسم۔ کیا کہتے ہیں؟ قسم۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس حلال چیز کو کھائے اور قسم کا فوراً کفارہ ادا کرے، اس قسم کو توڑے، اس قسم پہ رہنا گناہ ہے، اس کو توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک معاملہ ایسا ہوا تھا، آپ کا معمول تھا صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ہر بیوی کے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے، ہر بیوی کے گھر میں، اور اس کی ضروریات پوچھتے تھے، تھوڑی دیر بیٹھتے تھے۔ مغرب کے بعد تمام بیویاں ایک گھر میں آ جاتی تھیں اور تھوڑی دیر ان کے ساتھ مجلس ہوتی تھی، اس گھر میں جس میں آپ نے رات کو رہنا ہوتا تھا، اور پھر عشاء کے بعد رات کو اسی گھر میں آپ رہتے تھے۔ یہ آپ کا عام معمول تھا سفر کے علاوہ۔ تو اس چکر کے دوران ایسا ہوتا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے گھر جب جاتے تو وہ تھوڑا سا حضور کو روک لیتی تھی اور آپ کو شہد کا شربت پلانے کے لیے روک لیتی تھی، تو تھوڑی دیر رک جاتے تھے۔ یہ بات نوٹ کر لی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے، تو عورتوں میں یہ تھوڑی سی ہوتی ہے نا، اور پھر حضور جیسے شوہر ہوں تو ہر چاہتی کہ میرے پاس زیادہ ٹائم ہو، یہ وہ والی بات نہیں ہے، یہ تو حضور کی بات ہے نا، ہر چاہتی ہیں کہ مجھ پہ توجہ زیادہ ہو، میرے پاس وقت زیادہ ہو۔ یہ کیا بات ہے، وہاں تھوڑی دیر زیادہ گھڑیاں تو نہیں ہوں گے، پھر بھی اندازے ہوں گے۔ تو حضرت حفصہ سے مشورہ کیا کہ حضور وہاں روزانہ تھوڑا زیادہ ٹھہرتے ہیں، تو یہ بات تو اچھی نہیں ہے، اس لیے اب کے جب تشریف لائے نا وہاں سے ہو کر، تو آپ کہہ دینا حضور آپ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا گوند ہوتا ہے درختوں پر، اور شہد کی مکھیاں جب ان درختوں پہ جاتی ہیں پھول وول چوسنے کے لیے تو اس پہ بھی بیٹھ جاتی ہیں، تھوڑی سی ہلکی سی اس میں، تو اس کی پھر بو جو ہے وہ شہد میں آ جاتی ہے۔ تو جو مغافیر پہ بیٹھتی ہیں ان کے شہد میں تھوڑی سی بو ہوتی تھی۔ آقا مغافیر کی بو ہے، اب مغافیر تو میں نے نہیں استعمال کیا، میں تو شہد زینب کے نے کیا، پتہ نہیں جی، ہو سکتا ہے مکھی مغافیر پہ بیٹھی، ہاں ہو سکتا ہے بیٹھی ہو، یعنی اتنی بڑی بو تو نہیں تھی نا کہ حضور کو بھی محسوس اصل میں تھی نہیں تو ورنہ ایسی بدبودار چیز ہے تو مکھی بیٹھتی ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل ہلکی سی معمولی سی، ہو سکتا ہے آپ کی یعنی سونگنے کی طاقت زیادہ ہو، آپ کو ہوتی۔ پھر حضرت عائشہ نے حضور مغافیر کی دعا ہے، کہا اچھا نہیں میں نے تو شہد پیا تھا، آپ تو دو گواہ ہو گئے۔ تو فرمایا کہ دیکھو کسی سے کہنا نہیں، اور آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا، اگر شہد میں مغافیر کی بو ہے تو بو سے تو تم کو بڑی نفرت تھی۔ آپ کو یہ نہیں کہا کہ واللہ نہیں پیوں گا، بس نہیں پیوں گا، تو کسی حلال چیز کو یہ بھی کہہ دینا کہ اچھا میں نہیں کھاؤں گا، یہ بھی ایک طرح کی قسم۔ تو آیت نازل ہوگی یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ آپ کیوں اپنے پر منع کرتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے؟ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تو پھر اللہ ہے، ہاں جی، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایک پاکیزہ شہد، جی
فی شفاء للناس کہ میں نہیں پیوں گا. اللہ غفور الرحیم ہے، اگر آپ نے کہہ دیا تو کوئی بات نہیں. اور پھر اللہ تعالی نے قسموں سے نکلنے کا بھی تو قانون بنایا ہے نا، ایک کفارہ دے دو. تو آپ کفارہ دے دیں، شہد پیا کریں. تو خیر حضور نے کفارہ دے دیا، شہد پینا شروع کر دیا. تو مقصد یہ کہ حلال چیز کے بعد یہ کہنا کہ میں نہیں کھاؤں گا، یہ کیا ہے؟ یہ قسم ہے. اس کا توڑنا ضروری ہے، اس کو برقرار رکھنا ٹھیک نہیں. کفارہ دے دیں، توڑ دیں اور کفارہ دے دیں. پہلی کیا تھی؟ عقیدتاً کسی حلال کو حرام کہنا، یہ کفر. دوسرا یہ کہ عقیدتاً نہیں، عملاً کسی حلال چیز سے پرہیز کرنا. پرہیز کرنے کا معنی اس کو چھوڑ دینا بلا وجہ، یہ کیا ہے؟ کفر نہیں، اور یہ قابل ترک ہے کہ اس قسم کو توڑے. تیسرا یہ ہے کہ بطور کار ثواب سمجھ کر کسی اچھی چیز کو چھوڑنا، کہ اچھی روٹی نہیں کھاؤں گا ثواب زیادہ ہے، اچھا کپڑا نہیں پہنوں گا ثواب زیادہ ہے، اچھی چارپائی پر نہیں سوؤں گا ثواب زیادہ ہے. تو اللہ کی نعمتوں کو اس لیے چھوڑنا کہ ان کے چھوڑنے سے زاہد بن جاؤں گا، اللہ خوش ہو جائیں گے، یہ رہبانیت ہے. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں. لا رہبانیت فی الاسلام. ترک لذائذ سے اللہ کو منوانا یہ اللہ کو پسند نہیں. لذیذ چیزیں کھاؤ، اچھی چیزیں پہنو، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ ہے. تو ترک لذائذ زہادت نہیں. حدیث میں کہ ترک لذائذ زہادت نہیں. زہد یہ ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس پر اتنا اعتماد نہ ہو جتنا اللہ کے پاس ہے اس پہ اعتماد ہو. یہ زہد ہے. زہد یہ حدیث میں کہ یہ زہد نہیں کہ اچھا کھاؤں گا نہیں، اچھا پہنوں گا نہیں، یہ وہ. زہد یہ کہ جو آپ کے پاس ہے اس پر اتنا اعتماد نہ ہو جتنا اللہ کے پاس ہے اس پہ اعتماد، یہ زہد ہے. تو یہ رہبانیت ہے. ترک لذائذ تو لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں. یہ یہود و نصارہ کی اختراع ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی حلال چیز کو بطور علاج کے چھوڑا جائے. علاج کی وہ علاج چاہے جسمانی ہے چاہے روحانی ہے. جیسے معالج ڈاکٹر حکیم بتاتے ہیں کہ بھئی آپ بڑا گوشت نہیں کھانا اس بیماری پر، یا فلاں غذائیں نہیں کھانا، تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں اس لیے کہ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. تو بیماری سے بچنے کے لیے یا فلاں دوا کے ساتھ فلاں غذا نہیں کھانا، تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے یہ جسمانی. تو روحانی امراض کے لیے بھی بسا اوقات نیک لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کچھ دنوں کے لیے اس چیز سے پرہیز کرو، کچھ دن سے اس سے، تاکہ تمہیں تواضع پیدا ہو یا تمہیں فلاح پیدا ہو. تو یہ جو تھوڑی سی تعلیم ہوتی ہے مستقل نہیں، عارضی بطور علاج، تو یہ کوئی ممنوع چیز نہیں. تو کتنی چیزیں ہوگی؟ 4. حرام کو حلال، حلال کو حرام، عقیدتاً ماننا کفر. ٹھیک ہے. اور دوسرا کچھ بتائیں جی. وہ تو آخری بات بیچ کی دو چھوڑ دیا آپ نے جی. قسم کھا کر کسی حلال چیز سے پرہیز کرنا، یہ قابل ترک ہے. قسم کو توڑیں، اس کو استعمال کریں. تیسرا بطور کار ثواب سمجھ کے چھوڑنا، یہ رہبانیت ہے، منع ہے. اور چوتھا بطور علاج چھوڑنا، یہ جائز ہے. تو خیر حضرت ابراہیم بات کی کیا تھی؟ ہاں، یعقوب علیہ السلام الا ما حرم اسرائیل علی نفسی کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی. یعنی بنی اسرائیل کے لیے حلال طیب چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی تھیں، مگر وہ جو خود یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر کچھ چیزیں منع کر دی تھیں. ایک نظر کی وجہ سے، نظر مانی تھی. ان کو عرق النساء کی تکلیف تھی، تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ اگر یہ بیماری ٹھیک ہوئے تو میں اپنا لذیذ اور مرغوب غذا چھوڑ دوں گا.
تو لذیذ مرغوب غذا کیا تھی؟ اونٹ کا گوشت، اس کا دودھ. تو ٹھیک ہو، تم نے چھوڑ دیا. تو یہ تو ان کا ذاتی مسئلہ تھا. پھر ان کی اولاد نے دیکھا کہ ابو نہیں کھاتے تو ہم بھی نہیں کھاتے، باپ نہیں کھاتے تو ہم بھی نہیں کھاتے. انہوں نے بھی چھوڑ دی باپ کی وجہ سے. جب انہوں نے چھوڑ دی تو ہمارے نبی نہیں کھاتے تو ہم امتی ہم بھی نہیں کھاتے. انہوں نے بھی چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا مت کھاؤ، ہے ہی تمہارے لیے حرام. تو اللہ نے کوئی حرام نہیں کیا تھا، یہ تو بھائی تم لوگوں نے اپنے اوپر ایسا کر دیا تھا. اور باقی کچھ حلال جانور یا چربی جانوروں کی تو اللہ نے حرام کی تھی بطور سزا کے، کہ انہوں نے کچھ ایسے جرائم کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں حلال ہوتے ہوئے ان پہ منع کی تھی بطور سزا کے. تو خیر وہ سوال کیا. تو یہاں بھی یہ سوال ہوا کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ملت ابراہیمی کے متبع ہیں. وہ تو ہفتے کے دن کی تکریم کرتے تھے، آپ جمعے کے دن کی تکریم کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ یہاں جواب دیتے ہیں کہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک سبت یعنی ہفتے کا دن جو مقرر کیا گیا ہے بطور عبادت کے، ہفتہ واری عبادت کا دن جو مقرر کیا گیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے اختلفوا فی، جنہوں نے ہفتہ واری عبادت کے دن میں اختلاف کیا. تو اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ حضرت اور پھر یہ فرمایا کہ یہ دوسری بات ہے کہ تم ان چیزوں کا لنک ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیوں لگاتے ہو؟ ان چیزوں کی تحریم تو یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی، ابراہیم سے تو بہت پہلے گزرے، ان کے دین میں تو وہ تھا ہی نہیں. اسی طرح ہفتے کے دن کی تکریم کا معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کہاں تھا؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا ہے صدیوں بعد، اور تم اس کو ملت ابراہیمی کا جز لگا رہے ہو. پہلے یہ دیکھو. تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کی یہ بات نہیں، یہ تو بنی اسرائیل کے دور کی بات ہے، اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہفتہ واری عبادت کے لیے جمعے کے دن کا کہا، جو عند اللہ تمام دنوں میں سید الایام ہے جمعے کا دن، پہلے سے طے شدہ ہے. تو فرمایا کہ جمعے کے دن کو تم عبادت کے لیے فارغ کر دو. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو بتایا گیا. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ جمعے کے دن کو کیا، ہم تو اس دن کو عبادت کے لیے فارغ کریں گے جس دن اللہ کائنات کی تخلیق سے فارغ ہوئے تھے. تو یہ کوئی وجوبی حکم نہیں تھا، اختیار دیا تھا کہ ہم تمہیں جمعے کا دن پیش کرتے ہیں ہفتے میں، قبول کرو. تو اختیار تھا، اگر تم کوئی اور کرتے تو اور کر لو. تم نے کہا جی ہم تو اس دن کو لینا چاہتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق سے فارغ ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ کائنات کی تخلیق کا آغاز سنڈے سے ہوا، اختتام فرائیڈے پہ ہوا، اور اس کے آخری ساعت میں فرمایا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. زمین و آسمان اور سب کائنات کی تخلیق کے بعد جمعے کے دن آخری ساعت میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. تو ہفتے کے دن کچھ نہیں کیا. تو یہودیوں نے کہا ہمیں وہ پسند ہے، جس دن اللہ نے کچھ نہیں کیا ہم بھی کچھ نہیں کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے. کہا ٹھیک. تو انہوں نے اس کو پسند کر لیا، وہ ان پہ مقرر ہو گیا. اللہ نے اس دن کو مقرر نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی مرضی سے مقرر کیا. لیکن اب اس دن کی تعظیم و تکریم کا عالم یہ ہے کہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی کام بھی نہیں کرنا سوائے عبادت کے. کوئی کام بھی نہیں کرنا، پورا دن جو ہے نا عبادت کے لیے وقف. یہاں تک کہ چولہا جلانے کی بھی اجازت نہیں تھی، روٹی پکانے کی بھی اجازت نہیں تھی، سارا وقت اس میں گزار. تو یہ ان کو حکم ہوا. تفسیر حسینی میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم کے بعد ایک دفعہ باہر نکلے، دیکھا تو ایک آدمی سر پہ گٹھڑی اٹھائے بازار جا رہا ہے، یعنی کچھ خرید و فروخت کے لیے جا رہا ہے.
آپ نے فرمایا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ عجیب بازار. حسن پتہ نہیں آ ہفتے کا دن کا پکڑو اس کو لٹکاؤ اس کو. یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ہفتے کے دن کی تعظیم و تکریم کی اتنی سخت پابندی تھی کہ اس کو قتل کرا دیا گیا. یہ واجب القتل ہے. اس نے اس دن کی تعظیم نہیں کی اور قتل کرا کے دفن بھی نہیں کرایا. اس کو میدان میں لاش کو پھینک دیا. 40 دن تک اس کو جانور نوچتے رہے. تو حکم بھی اتنا شدید ترین تھا اس دن کی تعظیم و تکریم نہ کرنے کا. اور یہ واقعہ تو خود قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک گاؤں والوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ہیلے بہانے سے شروع کر دیا. حالانکہ یہ بھی ایک کام تھا اور یہ بھی ممنوع تھا. تو انہوں نے کیونکہ امتحان مچھلی زیادہ وغیرہ آتی تھی تو پھر شیطان نے چال ان کو بتائی کہ وہ حوضوں میں جمع کر دیتے نا مچھلیوں کو اور پھر اس کے بعد اس کو پکڑ لیتے تھے دوسرے دن منڈے کے دن یا سنڈے کے دن اور کہتے تھے ہم نے تو اس فران میں پکڑی ہے. تو اس ہیلے بہانے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی شکلیں اللہ نے بگاڑ دی. کونوا قردۃ خاسئین، کونوا قردۃ ذلیل بندر بن جاؤ. 3 دن بندر بننے کے بعد تو دیکھیے ہفتے کے دن کی تعظیم و تکریم کا کتنا شدید ترین حکم تھا. تو مطلب بات ادھوری ہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ مکمل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت